سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام. انتہائی قابل صد احترام معزز مخلص مسلمان دوستو، بھائیوں، بزرگوں، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ نحل پارہ نمبر 14 سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. رب ذوالجلال کے دربار ذی جلال باکمال لازوال میں دعا ہے کہ رب کریم زندگی کے آخری سانس تک حق بیان کرنے، حق پہ قائم رہنے اور حق پہ اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ کی تیسری نشست ہے.
اور سلسلہ گفتگو نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت تک پہنچا تھا. اس کی آواز ذرا کم کر دو. آپ علیہ السلام کی جو ولادت مبارکہ ہے اس میں بھی مسلمانوں کے لیے سبق موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جس وقت میرے شہزادے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت اللہ کی قدرت سے میرا گھر نور سے بھر گیا. گھر میں ہر طرف نور ہی نور تھا، روشنیاں تھیں. اس لیے کہ اس دنیا میں ولادتیں تو بہت ہوئی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عجیب و غریب ولادت بھی ہوئی کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے پیٹ سے پیدا کر دیا. اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی ہوئی کہ اللہ نے بغیر ماں باپ کے مٹی کے گارے سے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عجیب ولادت بھی ہوئی کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو رہی ہے، ادھر فرعون نے آرڈر دیا ہوا ہے بنی اسرائیل کے گھروں میں جیسے ہی کوئی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دو. اللہ تو پھر اللہ ہے، قدرتوں والا ہے. اللہ نے فرعون کو جواب دیا، اے ظالم خدائی کے دعوے دار، میں اپنے نبی موسیٰ کو پیدا بھی کروں گا اور تیرے گھر میں اس کی پرورش کر کے دکھاؤں گا. لیکن ساری ولادتوں سے اعلی ولادت، افضل ولادت وہ میرے اور آپ کے نبی آمنہ کے لال بے مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے. لیکن ولادت کیسی ہے؟ باپ کا سایہ سر پہ موجود کوئی نہیں. آپ دنیا میں آئے تو یتیم بن کر آئے. دنیا والوں کی نظر میں آپ یتیم تھے لیکن حقیقت میں در یتیم تھے. بہقی کی روایت میں اور بھی بڑی باتیں ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو بحیرہ ساوا خشک ہو گیا. اسی طرح آتش کدہ جو جل رہا تھا زمانوں سے وہ بجھ گیا. لیکن یہ روایات کمزور ہیں اور امت مسلمہ کے لیے لنا کفایت فی الصحیح عن السقیم، مسلمان کے لیے قرآن کافی ہے، نبی علیہ السلام کی صحیح احادیث کافی ہیں. مسلمان کو اپنے دین کی بنیاد کسی ضعیف حدیث پہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال آپ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ بی بی آمنہ نے پیغام بھیجا نبی علیہ السلام کے دادا عبد المطلب کو کہ آپ کے مرحوم بیٹے عبداللہ کی ایک نشانی دنیا میں آئی ہے، اور اس بات کا ہم سب کو احساس ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے اور اس کی وفات کے بعد اس کی کوئی اولاد دنیا میں آئے تو وہ بڑی خوشی کا باعث ہوتا ہے. اس لیے عبد المطلب بڑا ہی خوش ہوا
وہ آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں لیا، اور جیسے ہی اس نے نبی علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا، آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو جو دیکھا، کہنے لگا میں نے ایسا حسین و جمیل آج تک پورے عرب میں نہیں دیکھا، اللہ نے مجھے اتنا حسین و جمیل پوتا دیا ہے۔ پھر وہ عبد المطلب کیا کرتا ہے، حالانکہ شرک پہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے بیت اللہ لے جاتا ہے، اور بیت اللہ لے جا کر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ گویا کہ اس زمانے کے مشرکوں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اولاد دینے والی ذات صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی اولاد دینے والا نہیں ہے۔ لیکن آج افسوس ہوتا ہے، کسی کی اولاد نہیں تو وہ بھی درگاہوں کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کبھی ایک قبر پہ، کبھی دوسری قبر پہ، کبھی تیسری قبر پہ، کبھی ایک تعویذ والے کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی تیسرے کے پاس۔ ہے مسلمان، کلمہ پڑھنے والا، قرآن کو ماننے والا، لیکن اولاد کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، اور جب اللہ اسے اولاد دے دیتا ہے، دیتا اللہ ہے، نام رکھتا ہے پیراں دتا، نام رکھتا ہے ولی بخش، پیر بخش، نبی بخش، علی بخش۔ کیا معنی؟ نبی بخش نبی کا دیا ہوا، ولی بخش ولی کا دیا ہوا، پیر بخش پیر کا دیا ہوا، فقیر بخش فقیر کا دیا ہوا، ہے کلمہ پڑھنے والا۔ عبد المطلب کے پاس تو قرآن بھی نہیں تھا، لیکن مشرک ہونے کے باوجود اسے اتنی سمجھ تھی کہ اولاد دینا لینا یہ اللہ ہی کا کام ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی اولاد دینے والا ہے، نہ کوئی اولاد لینے والا ہے۔ اس لیے اللہ کے قرآن نے یہ ضرب لگائی ہے سورہ شورى کے آخر میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ملک السماوات والارض، لوگو آسمان زمین کے چپے چپے کا مالک بھی اکیلا اللہ، یخلق ما یشاء، پیدا کرنے والا بھی اکیلا اللہ، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اسی طرح اولاد دینے والا بھی اکیلا اللہ، جسے چاہتا ہے صرف بیٹے دے دیتا ہے، بیٹیاں کوئی نہیں، جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں دے دیتا ہے، بیٹے کوئی نہیں، جسے چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا۔ یہ اس کے پاس خزانے ہیں، اس کے سوا کسی کے پاس نہ اولاد کے خزانے، نہ مال کے خزانے، نہ صحت کے خزانے، نہ عزت کے خزانے، نہ برکت کے خزانے۔ ہر چیز کے خزانوں کا مالک ہے تو صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ کے سوا جن کی قبروں پہ تو جاتا ہے، میرا رب کہتا ہے او میرا بندہ، تو قیامت تک ان کو پکارتا رہے، وہ تیری پکار سن بھی نہیں سکتے۔ نمبر 2، وہ خود کھجور کی گٹھلی پہ جو چھلکا ہوتا ہے، اس چھلکے کے مالک مختار بھی نہیں۔ ما یملکون من قطمیر، میں اللہ کے سوا جن جن کو تو پکار رہا ہے
ولی ہیں تو ان کا ادب ضرور کر، نبی ہیں تو ان کا احترام ضرور کر، لیکن خیال کر تجھے دینے والا کوئی ولی نہیں، تجھے دینے والا کوئی نبی نہیں، تجھے دینے والا کوئی پیر نہیں، تجھے دینے والا کوئی فقیر نہیں، تجھے دینے والی ذات ہے تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ عبد المطلب نبی علیہ السلام کو لے کے بیت اللہ کے سائے میں کھڑا ہے، شکریہ ادا کر رہا ہے۔ کس کے شکریہ ادا کر رہا ہے؟ اس لیے جب تجھے مجھے بھی اللہ اولاد دے تو ہمیں بھی شکریہ کس کے ادا کرنے ہیں؟ اللہ ہی کے ادا کرنے ہیں۔ خیال کر ذرا، عبد المطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس لا کے بی بی آمنہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ ادھر نبی علیہ السلام کا ایک چچا ہے، نام اس کا ابو لہب ہے، سردار ہے مکے کا، بڑا چودھری ہے، بڑا حسین ہے، بڑا جمیل ہے۔ جب اسے پتا چلا ہے کہ اللہ نے مجھے ایک بھتیجا دیا ہے، ایک باندی ہے، اس کا نام سویبہ ہے، وہ باندی آ کر عبد المطلب کو کہتی ہے، اللہ اکبر، ابو لہب کو کہتی ہے، اے ابو لہب، تیرا بھتیجا ہوا ہے، تیرے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہوا ہے۔ ابو لہب کو بھی بڑی خوشی ہوئی، وہ اس باندی کو یوں آزاد کر دیتا ہے، اور باندی چل جا تو آزاد ہو گئی۔ بات تو اتنی سی ہے۔ اب ایک روایت میں آتی ہے یہ بات کہ ابو لہب، وہ ابو لہب جس ابو لہب نے میرے مدنی کو پتھر مارے، میرے مدنی جب اللہ کی توحید کی آواز بلند کر رہے ہیں عکاظ کے میلے میں، آگے آگے نبی علیہ السلام جا رہے ہیں، پیچھے چاچا ابو لہب جا رہا ہے، میرے مدنی کہتے ہیں لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو۔ پیچھے چاچا ابو لہب لوگوں کو کہتا ہے یہ پاگل ہے، اس کی بات نہیں سننی، یہ باپ دادا کے دین کا منکر ہے، اس کی بات نہیں سننی، یہ ولیوں فقیروں پیروں کا گستاخ ہے، اس کی بات نہیں سننی۔ میرے مدنی نے جب اعلان کیا سب سے پہلا پتھر مارنے والا چاچا ابو لہب، اسی ابو لہب نے میرے مدنی کی پیدائش پہ باندی آزاد کی جس کا نام سویبہ ہے۔ اب ایک طرف ایک روایت کھڑی ہے، اللہ اکبر، اس روایت میں یہ آتا ہے جب ابو لہب مر گیا، مرنے کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا ابو لہب کیسی گزر رہی ہے، تیرا حال کیا ہے؟ ابو لہب کہتا ہے پڑا تو ہوں جہنم میں، لیکن یہ جو انگلی ہے، جس انگلی سے میں نے اپنے بھتیجے محمد کے پیدا ہونے پر باندی آزاد کی تھی، اس انگلی سے مجھے اب بھی پانی ملتا رہتا ہے۔ اب ایک طرف یہ روایت ہے، دوسری طرف اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ اللہ کہتے ہو لوگو، جس ابو لہب نے میرے محمد کو پتھر مارے ہیں، جس ابو لہب نے میرے محمد کی گستاخی کی ہے، سن لو میں خدا کا اعلان، تبت یدا ابی لہب، او لوگو ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے، اور دونوں ہاتھوں میں پوری 10
10 انگلیاں ہوتی ہیں، 9 انگلیاں نہیں ہوتی۔ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے، کسی انگلی سے پانی کوئی نہیں مل سکتا، کیونکہ ان ہاتھوں سے اس نے میرے محمد کریم کو پتھر جو مارے ہیں، اور جن ہاتھوں نے میرے محمد کو پتھر مارے ہوں ان ہاتھوں پہ کبھی اللہ کی رحمت ہو نہیں سکتی، کبھی نہیں ہو سکتی۔ آگے قرآن کہتا ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسبا، او لوگو ابو لہب کو اس کا مال بھی کام نہیں آیا اور اس کا عمل بھی کام نہیں آیا۔ وہ باندی ابو لہب کا مال ہے، اللہ کہتا ہے مال بھی کام نہیں آیا، اور اس کا اس باندی کو آزاد کرنا یہ ابو لہب کا عمل ہے، اللہ کہتا ہے اس کو اس کا عمل بھی کام نہیں آیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسبا سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب شولوں والی آگ میں چلا جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، میرے مرشد کی ولادت ہو گئی، خیال کرو سبحان اللہ۔ 7واں دن ہے، 7واں دن ہے، 7ویں دن عبد المطلب نے اپنے پوتے، یتیم پوتے محمد کریم کا عقیقہ کیا۔ عبد المطلب نے 7ویں دن عقیقہ کیا۔ یہ عقیقہ اس دور میں بھی ہوتا تھا، اور یہاں میں ایک بڑی ضروری بات کرنے لگا ہوں۔ اسلام کے جو احکام ہیں وہ 2 قسم ہیں۔ بعض اسلام کے وہ احکام ہیں جو اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں بھی تھے، مثلا مشرکین مکہ بھی داڑھی رکھتے تھے، نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا داڑھی رکھو۔ مشرکین مکہ بھی نکاح کرتے تھے، آپ نے بھی فرمایا نکاح کرو۔ مشرکین مکہ بھی بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، آپ نے بھی حکم دیا بیت اللہ کا طواف کرو۔ اسی طرح مشرکین مکہ بھی عقیقہ کرتے تھے، آپ نے بھی فرمایا عقیقہ کرو۔ اسی طرح قصاص کا حکم تورات میں تھا، نبی علیہ السلام نے بھی قصاص کا حکم دیا۔ مشرکین عرب یہود نصارہ روزہ رکھتے تھے، نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا روزہ رکھو۔ لیکن یہاں بات سمجھنی ہے، اب وہ احکام اسلام کا جز بن گئے، کیونکہ ہمارے لیے وہ دین تب بنے جب ان پر میرے محمد کریم نے دین ہونے کی مہر لگائی ہے۔ اور کچھ کام وہ تھے جو لوگ دور جاہلیت میں کرتے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کام نہیں کرنے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، آج کل فتنے کا دور ہے، اور ایسے لوگ جو قرآن حدیث سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں وہ سکالر بن کر دین پہ اپنے تجربے شروع کر دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک فتنہ یہ ہے، آج کل کئی لوگ کہتے ہیں یہ جو داڑھی ہے نا، داڑھی، یہ داڑھی رکھنا کوئی دین نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ داڑھی رکھنا دین نہیں ہے، یہ تو عرب کا رواج تھا۔ دلیل وہ کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی نبوت سے پہلے بھی تو مکے والے داڑیاں رکھتے تھے نا۔ تو سادہ ذہن کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار واقعی یہ تو اسلام سے پہلے بھی وہ لوگ داڑیاں رکھتے تھے، لہذا ان کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ شاید داڑھی رکھنا دین نہیں ہے۔ 2 جواب اس بات کی یاد کرو۔ پہلا جواب، اگر داڑھی کے دین نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ داڑھی اسلام سے پہلے بھی تھی، تو پھر اسلام سے پہلے نکاح بھی تھا، اسلام سے پہلے بیت اللہ کا طواف بھی تھا، اسی طرح اسلام سے پہلے عقیقہ بھی تھا، اسلام سے پہلے
نماز بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود تھی، اسلام سے پہلے قصاص بھی تھا، بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو اسلام سے پہلے بھی تھے اور اسلام کے بعد بھی ہیں، پھر ان سب پہ حکم لگانا پڑے گا کہ یہ دین نہیں ہے۔ دوسرا جواب، داڑھی رکھنا سارے نبیوں کی سنت ہے۔ داڑھی رکھنا، جاگ رہے ہو؟ نبی حسین ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اس لیے بعض علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر اللہ حفاظت فرمائے میں داڑھی کو منڈا دیتا ہوں، سنت رسول کو اپنے چہرے سے ہٹاتا ہوں اور پھر شیشے کے سامنے جا کے کھڑا ہو کے میں کہتا ہوں میں اب خوبصورت لگ رہا ہوں، بعض علماء کہتے ہیں اس وجہ سے اس بندے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے سارے نبیوں کی سنت کی توہین کی ہے۔ صرف کاٹنا اور چیز ہے، وہ گناہ ہے، لیکن پھر داڑھی کے ساتھ اپنے آپ کو خوبصورت نہ سمجھنا اور اللہ کے رسول کی سنت کو کاٹ کر اس پہ اس طرح پھیر کے اسے نالی میں پھینک دینا اور پھر اپنے آپ کو سمجھنا کہ اب میں حسین لگ رہا ہوں، یہ ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی چیز ہے۔ اس لیے ایک دن ایک صحابی آیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں، اس کی داڑھی کا صرف ایک بال تھا، صرف ایک بال۔ نبی علیہ السلام نے اس کی داڑھی کو جو دیکھا نا تو آپ مسکرا دیے۔ وہ صحابی اٹھا اور وہ گیا اور اس نے اس ایک بال کو بھی کھینچ کے ہٹا دیا۔ واپس آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تیری داڑھی کا بال کدھر گیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری داڑھی کو دیکھ کے مسکرائے تھے، میں سمجھا کہ شاید آپ کو میرا ایک بال اچھا نہیں لگا، میں نے وہ ہٹا دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو نے وہ بال کیوں ہٹایا ہے؟ میں تو اس لیے مسکرا رہا تھا کہ فرشتے تیری داڑھی کو ہاتھ لگانے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے مار رہے تھے۔ اتنی بڑی چیز ہے۔ پھر بعض ساتھی تو ہوتے ہیں وہ بالکل ختم کر دیتے ہیں، اور کچھ کو شیطان پٹی پڑھاتا ہے کہ اتنی اتنی داڑھی رکھو، بس دین میں اتنی اتنی داڑھی ہے۔ نہ میرے عزیز، داڑھی پوری رکھ، ایک قبضہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے امتیوں داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو چھوٹا کرو۔ کس الشوارب، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو چھوٹا کرو۔ اب داڑھی بڑھانی تو ہے کہاں تک؟ پھر ہم نے صحابہ کا عمل دیکھا تو صحابہ کا عمل یہ تھا کہ وہ ایک مٹھی، ایک قبضہ داڑھی رکھا کرتے تھے۔ اور چلتے چلتے ایک اور بات بھی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ جو حجام ہوتے ہیں نا، داڑھیوں کو ان کے حوالے نہ کیا کرو، داڑھیوں کو ان کے حوالے نہ کیا کرو، خود ہی ایسے بال سیدھے کر کے نا، ایسے قبضہ رکھ کے بالوں کو یہاں اضافی ہیں تو پکڑ کے ان کو کاٹ دیا کر۔ داڑھی بڑی برکت والی چیز ہے۔ تو لوٹ آؤ پیچھے ذرا۔ عقیقہ نبی علیہ السلام کا ہوا 7ویں دن۔ اب یہاں عقیقے کا مسئلہ بھی سمجھ لو۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو اب اولاد جب اللہ نے دی ہے تو شکریہ بھی کس کا ادا کرنا چاہیے؟ اللہ کا۔ لیکن ہمارے نادان، اولاد اللہ نے دی، دیگیں اٹھا کے قبروں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہ تجھے کیا دے گا میرے عزیز؟ اس کا جہان اور ہے، تیرا جہان اور ہے۔ میرے رب نے تو مسئلہ ہی ختم کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، ایک طرف میں تیرا خدا ہوں، خزانوں کا مالک خدا، ہر وقت ہر کسی کی سڈ سور دعا پکار سننے والا خدا۔ ایک طرف وہ ہیں جو اپنے کفنوں کے مالک بھی کوئی نہیں، ایک طرف وہ ہیں اگر میں اللہ تجھے قیامت کی صبح تک زندگی دے دوں اور تو قیامت کی صبح تک کسی قبر پہ دھرنا دے کے بیٹھ جائے اور تو قبر والے کو پکارتا جائے پکارتا جائے پکارتا جائے پکارتا جائے، میں نہیں کہتا میرا رب کہتا ہے من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت تک نہ وہ تیری پکار سن سکتا ہے، قیامت تک نہ تیری درخواست قبول کر سکتا ہے، قیامت تک نہ تیرا کام کر سکتا ہے، قیامت تک نہ تیرا کام کروا سکتا ہے۔ اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس لیے کہ وہ تیری پکار سے غافل ہیں، وہ تیری پکار سے بے خبر ہیں۔ لوٹا میرے عزیز، اولاد کس نے دی تو شکریہ بھی کس کا؟ اب اولاد جب اللہ دے تو پہلا شکریہ عقیقہ ہے، عقیقہ ہے۔ عقیقہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے گردن آزاد کرنا۔ گویا کہ اللہ پاک نے ہمیں اولاد دی ہے، اللہ نے ہم پہ بڑا احسان کیا ہے، تو اب ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے۔ اور عقیقے کا طریقہ کیا ہے؟ 7ویں دن۔ کتنے دن؟ 7ویں دن۔ اللہ نے اگر بیٹا دیا ہے تو 2 بکرے، بیٹی دی ہے تو 1 بکرا، اور شرطیں اس میں وہی ہیں جو قربانی کے جانور کی ہیں، پورے سال کا ہو، اس میں کوئی عیب وغیرہ نہ ہو، یہ صدقے کے طور پہ ذبح کرو۔ اور یہ ایک مستحب عمل ہے، نفلی صدقہ ہے، خود بھی کھا سکتے ہو، برادری کو بھی کھلا سکتے ہو۔ اسی طرح 7ویں دن اس بچے کے بال کاٹ دو اور ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دو۔ اسی طرح 7ویں دن اس بچے کا کوئی اچھا سا نام رکھو، اس بچے کا کوئی اچھا سا کیا رکھو؟ نام رکھو۔ یہ بھی آج کل بڑا مسئلہ ہے، آج کلمہ پڑھنے والا مسلمان بچوں کے نام فنکاروں کے نام پہ رکھ رہا ہے، کنجروں کے نام پہ رکھ رہا ہے، انگریزوں کے نام پہ رکھ رہا ہے۔ نام میرے عزیز، میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے جب تمہیں اللہ اولاد دے تو اپنی اولاد کے پیارے پیارے نام رکھا کرو، اور پھر فرمایا پیارا نام عبداللہ ہے، پیارا نام عبد الرحمن ہے، وہ نام رکھو جن میں اللہ کی بڑائی ہو۔ پھر انبیاء کے نام ہیں علیہم الصلوات والسلام، پھر صحابہ کے نام ہیں، اہل بیت اطہار کے نام ہیں۔ اس لیے نیت کرو اپنے بچوں کے نام ہم اسلامی نام رکھیں گے، کیونکہ ہمارے لیے ہیرو اور آئیڈیل وہ انبیاء اور اولیاء ہیں۔ مغرب کی تعلیم کے مارے ہوئے ان کو ہم اپنی جوتی کی نوک پہ بھی نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر۔ 7ویں دن میرے مدنی کا نام رکھا گیا، اور نام رکھا نہیں گیا، اللہ نے خود رکھوایا۔ نبی علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے خواب دیکھا، فرشتے نے بتلایا کہ جو بیٹا اللہ دے رہا ہے اس کا نام محمد رکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دادے عبد المطلب نے نام محمد رکھ دیا۔
اب میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مشہور نام ہیں. ایک ہے محمد، سارے کہو محمد. محمد بندہ جب کہتا ہے نا تو دو دفعہ ہونٹ آپس میں ملتے ہیں، پیار ہے. ایک میرے مدنی کا نام ہے احمد. قرآن بھی کہتا ہے مبشرن برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پہلے نبیوں نے اپنی امتوں کو ایک نبی کی بشارت دی تھی کہ ہم سب کے بعد ایک نبی آئے گا جو سارے نبیوں کا امام ہوگا، اور اس نبی کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اب محمد کسے کہتے ہیں؟ معنی اس کا کیا ہے؟ الذی یحمد مرتم بعد مرہ. محمد کا معنی یہ ہے جس کی تعریفیں بار بار کی جائے، جس کی تعریفوں کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو، جس کی تعریفوں کا سلسلہ ختم نہ ہو. اس لیے ایک شاعر نے کیا خوب کہا، ضم الالہ اسم النبی مع اسمہ، ضم الالہ اسم النبی مع اسمہ، اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد. شق الالہ اسم النبی لیجلہ، فذو العرش محمود وہذا محمد. شاعر کہتا ہے اللہ نے اپنے آخری نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے. ساری دنیا میں اذان ہو رہی ہے، مؤذن جب کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو اذان پوری ہو نہیں سکتی جب تک یہ نہ کہہ دے اشہد ان محمد الرسول اللہ. اسی طرح کلمہ کوئی پڑھتا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نماز کوئی پڑھتا ہے تو اللہ کا ذکر بھی، میرے مصطفیٰ کا ذکر بھی. درود کوئی پڑھتا ہے تو میرے اللہ کا ذکر بھی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی. اس لیے خیال کر، ضم الالہ اسم النبی مع اسمہ، اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد. میرے مدنی کا نام بڑا ہی پیارا ہے، محمد الذی یحمد مرتم بعد مرہ. میرے مدنی تو وہ ہیں، فرشتے بھی میرے مدنی کی تعریف کریں، امتی بھی ہر وقت لگائے اپنے مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. مسلمان تو چھوڑ دو، کافر بھی میرے مدنی کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جائیں. اس لیے خیال کر، میرے مدنی کا نام سارے ناموں سے پیارا. دوسرا نام میرے مدنی کا احمد ہے. کون سا نام ہے؟ احمد. احمد اسے کہتے ہیں، احمد اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریفیں کرنے والا ہو. اللہ کی تعریفیں باقی نبیوں نے بھی کی ہیں، لیکن سب سے زیادہ مخلوقات میں سے اگر اللہ کی تعریف کرنے والی کوئی ہستی ہے تو اس ہستی کا نام آمنہ کا لال بے مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب اللہ کی تعریف کیا ہے؟ سارا قرآن اللہ کی تعریف ہے، نماز اللہ کی تعریف ہے، روزہ اللہ کی تعریف ہے، حاجی کا حج اللہ کی تعریف ہے. جب حاجی کے دل میں توحید کا دریا موجزن ہو اور توحید کے دریا میں غوطے لگاتا ہوا حاجی یہ نعرے لگاتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. اللہ کی تعریف کیا ہے میرے عزیز؟ خیال کر، میرے جملے کو دل کی تختی پہ لکھ لے. اللہ کی تعریف وہ اللہ کی توحید ہے. اللہ کی تعریف وہ اللہ کی
توحید ہے۔ اللہ کی تعریف میرے مدنی نے کی، مکے والوں نے پتھر مارے لیکن اللہ کی تعریف نہ چھوڑی۔ مکے والوں نے ساحر کا، مجنون کا، دیوانہ کا، میرے مرشد کی بیٹیوں کو طلاقیں ہو گئیں لیکن اللہ کی تعریف نہ چھوڑی۔ میرے مرشد نے روتے روتے رات کے اندھیرے میں مکہ کو چھوڑ دیا، ہجرت کر کے مدینہ آ گئے لیکن اللہ کی تعریف نہ چھوڑی۔ میرے مرشد بدر میں گئے، احد میں گئے، تبوک میں گئے، حنین میں گئے، میرے مرشد کے دانت شہید ہو گئے، میرے مرشد کا سر مبارک زخمی ہو گیا، میرے مرشد کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کے ٹکڑے کر دیے گئے، مسلح کر دیا گیا، میرے مرشد کے صحابہ کس گئے، میرے مرشد کی صحابیات بیوہ ہو گئیں، میرے مرشد کے مرید بچے یتیم ہو گئے، لیکن خیال کرو میرے مرشد نے اللہ کی تعریف نہیں چھوڑی۔ اس لیے خیال کر، اگر سچا امتی بننا چاہتا ہے تو یہ مسئلہ پکا، اللہ کی تعریف صرف یہ نہیں کہ تو اللہ اللہ کرتا رہے، اللہ کی تعریف صرف یہ نہیں کہ تسبیحات کر، اللہ کی تعریف صرف یہ نہیں کہ صرف تلاوت کر، بلکہ اللہ کی تعریف کا حق تب ادا ہوگا پہلے اللہ کی توحید والے مسئلے کو اپنے دل کے اندر بٹھا، اور پھر جس مجلس میں بھی جائے لوگوں کے سامنے منت کر، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ، ان سے پیار محبت سے یہ بات کر، او لوگو اگر ہمارے دامن میں اتنے گناہ ہوئے کہ ان گناہوں سے زمین و آسمان کا یہ خلا بھر جائے لیکن ان گناہوں میں شرک والا گناہ نہ ہوا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ اپنی رحمت سے سارے گناہ معاف کر کے جنت کا داخلہ نصیب فرما دے گا۔ لیکن اگر عقیدے میں شرک والا گناہ موجود ہوا عقیدے میں تو معافی کی کوئی صورت نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر نام میرے مدنی کا رکھا گیا۔ اس دور کے اندر یہ دستور تھا، مکے کے اندر جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو دیہات سے عورتیں آتی، دیہاتی عورتیں آ کر ان بچوں کو لے جاتی اور دیہات میں ان کی پرورش کرتی، جس کے دو مقصد تھے۔ ایک مقصد تو یہ تھا دیہات میں جن بچوں کی پرورش ہو ان کی صحت اچھی ہوتی تھی، اور دوسرا مقصد یہ تھا مکہ کے اندر چونکہ باہر سے بہت سارے لوگ آ گئے تھے، اس لیے مکہ کے اندر جو عربی زبان بولی جاتی تھی وہ مکس اچار بن گئی تھی، اور دیہاتوں میں جو عربی بولی جاتی تھی وہ خالص عربی تھی۔ تو مکہ کے لوگ چاہتے تھے ہمارا بچہ بچپن دیہات میں گزارے تاکہ صحت بھی اچھی ہو اور اصلی عربی بھی سیکھ لے۔ ادھر نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب بی بی حلیمہ سعدیہ کی روایت میں بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہے، بنو سعد کی ایک عورت ہے، کہتی ہے ہمارے علاقے میں سخت قحط ہے، اتنا شدید قحط ہے، میرا ایک بچہ ہے وہ ساری رات رو رو کے گزار دیتا ہے، میرے پستانوں میں اس کے لیے ایک قطرہ دودھ کا نہیں ہوتا، اور میری بکریاں بھی ہیں، سارا دن وہ بکریاں جنگل میں پھر کے آتی ہیں لیکن جنگل میں چرنے کے لیے چارہ موجود نہیں، اس لیے بکریاں بھی دودھ سے خالی ہیں، میری چھاتی بھی دودھ سے خالی ہے، میرا وہ ایک بچہ ہے اس کے لیے بھی دودھ کوئی نہیں، اور میرے پاس ایک گدی ہے جو بالکل لاغر ہے، کمزور ہے۔ اللہ اکبر، میرے قبیلے کی عورتیں مکہ جانے لگیں، چلو چلتی ہیں مکے، وہاں سے کوئی بچے لے کے آ جائیں گی اور وہ لوگ
ہمارا کچھ تعاون کریں گے جس سے ہمارے گھر کا گزر بسر ہو جائے گا۔ بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب باقی عورتیں جانے لگیں میں نے بھی اپنے گھر والے سے کام بھی چلتے ہیں، ہم نے سفر شروع کیا، باقی عورتوں کے پاس اچھی سواریاں ہیں، وہ آگے نکل گئیں، پہلے مکہ پہنچ گئیں، اور میرے پاس تو ایک گدی ہے جو بالکل لاغر اور کمزور ہے۔ ہم آہستہ آہستہ سفر کرتے رہے، آہستہ آہستہ سفر کرتے رہے، ہم جو مکہ پہنچے پتہ چلا کہ باقی سارے بچے عورتوں نے لے لیے اور مکہ کی بستی میں ایک بچہ بچ گیا ہے، جو بچہ یتیم ہے، اس کا باپ کوئی نہیں، اور اس یتیم بچے کو لینے کے لیے کوئی عورت تیار نہیں۔ ادھر بی بی آمنہ اپنے گھر کے اندر پریشان بیٹھی ہے، صبح سے عورتیں آتی ہیں، دروازے پہ دستک دیتی ہیں، پتہ چلا ہے اس گھر میں بھی ایک بچہ ہے۔ بی بی آمنہ دروازہ کھول کے صرف اتنی بات کرتی ہیں بچہ یتیم ہے، عورتیں دروازے سے واپس چلی جاتی ہیں۔ بی بی آمنہ بڑی غمگین ہے، بڑی دکھی ہیں، دل میں ارمان کر رہی ہیں ہائے کاش میرے لال کا باپ بھی زندہ ہوتا، اور آج یہ عورتیں بڑے ناز سے بڑے فخر سے میرے لال کو بھی لے جاتی۔ عورتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، آ رہی ہیں جا رہی ہیں، بی بی آمنہ کا دل بڑا دکھی ہے۔ آخر وہ اپنے کمرے کے اندر چپ سادھ کے بیٹھ جاتی ہے، اور ادھر بی بی حلیمہ کو کوئی بچہ ملا کوئی نہیں، اپنے خاوند سے کہتی ہے اور بچہ تو ملا کوئی نہیں، کیوں نہ اس یتیم بچے کو ہی لے جائیں، کیوں نہ اس یتیم بچے کو ہی لے جائیں، ہے تو یتیم لیکن برکتیں ڈالنے والا کون ہے؟ بی بی حلیمہ یقین کس پہ کرنے والی ہے؟ اللہ پہ یقین کرنے والی ہے۔ اب پھر دستک ہوتی ہے نبی علیہ السلام کے دروازے پر، بی بی آمنہ کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، بی بی آمنہ دروازہ کوئی نہیں کھولتی، اور کوئی عورت ہوگی یتیم سمجھ کے چھوڑ جائے گی۔ اللہ اکبر، پھر جو دروازے پہ دستک ہوئی، بی بی آمنہ نے جا کے دروازہ کھولا، آگے بی بی حلیمہ سعدیہ کھڑی ہے۔ بی بی حلیمہ سعدیہ خود نہیں آئی، اسے لانے والا کون ہے؟ دروازے پہ بی بی حلیمہ سعدیہ کھڑی ہے، کہتی ہے تیرے گھر میں بچہ ہے اور مجھے پتہ ہے بھی یتیم، اور مجھے اور کوئی بچہ ملا کوئی نہیں، اس لیے میرے حوالے کر دے، میں اللہ کے آسرے اسے لے جانا چاہتی ہوں، اللہ خود میری ضرورتیں پوری کر دے گا۔ اور جب بندہ اللہ پہ اپنے معاملات چھوڑ دیتا ہے تو اللہ لجپالوں کا لجپال ہے، وہ پھر کبھی اپنے سچے بندے کو بے آسرا چھوڑتا نہیں، لاوارث چھوڑتا نہیں، اس لیے کہ ہر مومن کا وارث ہے تو اکیلا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ بی بی حلیمہ سعدیہ گھر میں داخل ہوتی ہے، اس کمرے میں پہنچتی ہے جس کمرے میں سردار جو جہاں موجود ہیں، جس کمرے میں سید الانبیاء موجود ہیں، جس کمرے میں امام الانبیاء موجود ہیں، جس کمرے میں صاحب قرآن موجود ہیں، جس کمرے میں صاحب معراج موجود ہیں، جس کمرے میں صاحب والضحیٰ موجود ہیں، جس کمرے میں صاحب واللیل اذا سجا موجود ہیں، اللہ اکبر۔ بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میری نظریں جو پڑیں سفید لباس ہے، سفید لباس کے اندر ایک چاند لپٹا ہوا ہے، میری نظریں جو پڑی تو میں دیکھتی رہ گئی، اتنا نورانی چہرہ، اتنا حسین چہرہ، اتنا جمیل چہرہ، اتنا معصوم چہرہ، اتنا پیارا چہرہ کہ ایسا چہرہ آج تک میں حلیمہ سعدیہ نے دیکھا ہی کوئی نہیں۔
اس لیے شاعر کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، اس کے منہ پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل منیر لقد نور القمر، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اس لیے حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں نے جو چاند سے بھی حسین یہ شہزادہ دیکھا میں نے فوراً اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بی بی حلیمہ سعدیہ امام الانبیاء علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا کر بی بی آمنہ سے رخصت لے کر اپنے ڈیرے پہ جو پہنچتی ہیں، وہ ڈیرا نہیں، مکے کے اندر بھی ان لوگوں نے ڈیرے رکھے ہوئے تھے نا۔ اس زمانے میں لوگ سفر کر کے آتے تو وہاں ڈیرا رکھتے تھے، 2-4 دن رہ کر واپس جاتے۔ اپنے ڈیرے پہ جو پہنچی، شہزادے کو سینے سے لگا کے بیٹھی ہوں، دل میں پریشان بھی ہوں، بچہ تو لے آئے ہوں لیکن سینے میں دودھ کوئی نہیں۔ پہلے میرا اپنا بچہ بھوکا پیاسا رہ جاتا ہے اور اب میں دوسرا بچہ بھی لے آئی ہوں، ہوگا تو کیا ہوگا۔ لیکن بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جیسے ہی میں نے بی بی آمنہ کے یتیم بچے کو اپنے سینے سے لگایا تو میرے سینے میں دودھ کی نہریں پھوٹنے لگ گئیں، ایسے دودھ آنے لگا کہ میرا اپنا بچہ بھی خوب سیر ہو گیا، میرا سینہ دودھ سے بھر گیا۔ کافی دنوں بعد ہم وہ رات آرام سے سو سکے، نہیں تو میرا اپنا بچہ ساری رات بھوک کی وجہ سے روتا رہتا تھا اور دودھ کی کوئی صورت نہیں ہوتی تھی۔ جب صبح ہوئی تو بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میرے خاوند نے مجھے کہا ہے بی بی حلیمہ یہ تو بچہ جو لے آئی ہے یہ ہے بڑی برکت والا بچہ، اللہ نے تیرے خشک سینے میں دودھ پیدا کر دیا ہے، اس لیے ہمارا فیصلہ برا نہیں، ہمارا فیصلہ اچھا ہے۔ یہاں میں موضوع کو روکنے لگا ہوں لیکن خیال کر، یہاں مسئلہ سمجھ ذرا۔ دودھ پینے والے تو وہ عظیم ہیں جنہوں نے آگے جا کے امام الانبیاء بننا ہے، لیکن خشک سینے میں، خشک پستانوں میں دودھ کی نہریں جاری کرنے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ اس لیے خیال کر، جس خدا نے بی بی حلیمہ سعدیہ کے سینے میں دودھ کو جاری کیا، تیرے جانوروں کے تھنوں میں بھی دودھ کو جاری کرنے والا کون ہے؟ اس لیے قرآن کا مسئلہ سمجھ کے جا۔ آج ہوتا کیا ہے، اللہ اکبر، کسی کا کوئی جانور دودھ والا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اس جانور کا جو چوتھا پاؤں ہے میں اس کو فلاں پیر کے نام پہ منت مانتا ہوں۔ وہ کہتا ہے یار ایک ہفتے کا دودھ میں 11ویں والے کے نام پہ ضرور دوں گا، نہیں تو میرا جانور دودھ دینا چھوڑ دے گا۔ یہ عقیدے کی خرابی ہو میرے عزیزا، میرے عزیزا۔ اس لیے مسئلہ پکا، جانوروں کے تھنوں میں بھی دودھ ڈالنے والا اکیلا کون ہے؟
اور بی بی حلیمہ سعدیہ کے سینے میں بھی دودھ کو جاری کرنے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ میرے رب نے قرآن میں سورۃ النحل میں آیت نمبر 66 میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ ولیوں کا ادب کر، انبیاء سے پیار کر، جس کے دل میں نبی سے پیار نہیں وہ مسلمان تو چھوڑ انسان کہلانے کے لائق نہیں، جس کو ولیوں کا ادب نہیں وہ مسلمان تو چھوڑ انسان کہلانے کے لائق نہیں، لیکن ولی کو ولی مان، پیر کو پیر مان، فقیر کو فقیر مان، نبی کو نبی مان، اور اللہ کو وحدہ لا شریک مان۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ اگر تو زمیندار ہے، جٹ ہے تو پرواہ نہ کر، میں تیرا بھی رب ہوں، میں تجھے سمجھانے لگا ہوں۔ اگر تو ان پڑھ ہے تو پریشان نہ ہو، انگوٹھا چھاپ ہے تو پریشان نہ ہو، دیہاتی ہے تو پریشان نہ ہو، میں خدا تجھے سمجھانے لگا ہوں کہ میرا شریک کوئی نہیں۔ اللہ کیسے؟ اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو پہاڑ پہ جاتا ہے، تو اپنے کھیت پہ جاتا ہے، وہاں سے چارہ کاٹ کے لاتا ہے، گھاس کاٹ کے لاتا ہے، ذرا سوچ کے بتا ذرا جو چارہ اور گھاس تو کاٹ کے لا رہا ہے اس چارے اور گھاس کو اگانے والا اکیلا کون ہے؟ جن ہاتھوں سے کاٹ کے لا رہا ہے تجھے یہ ہاتھ دینے والا اکیلا کون ہے؟ تو وہ چارہ لے کے آ گیا، گھر کے اندر تو نے چارہ تیار کیا، اس میں گھاس بھی ڈالا، بھوسا بھی ڈالا، وہ چارہ اٹھا کے تو نے اپنے جانور کے سامنے ڈالا، جانور نے وہ چارہ کھا لیا۔ جانور نے وہ چارہ بسم اللہ پڑھ کے کھایا؟ ہاں، جانور اور انسان کے کھانے میں یہی فرق ہے، جانور بغیر بسم اللہ پڑھے کھاتا ہے اور انسان کو بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے۔ چارہ اس نے کھا لیا، وہ چارہ پہنچا تیرے جانور کے معدے میں، اللہ اکبر، اس معدے میں ایک مشینری لگی ہوئی ہے جو چارے کو ہضم کر رہی ہے، اس مشینری کو بنانے والا بھی اکیلا کون ہے؟ اس مشینری کو چلانے والا بھی اکیلا کون ہے؟ وہاں کسی اور کا زور چلتا ہے؟ معدے میں وہ چارہ ہضم ہوا، چارہ ایک ہے، اسی چارے سے خون بھی بن کے رگوں میں دوڑنے لگا، اسی چارے سے گوبر تیار ہو کے وہ اپنی جگہ پہنچ گیا۔ چارہ ایک ہے، خون بھی بنا تو اسی چارے سے، گوبر بھی بنا تو اسی چارے سے، یہ دونوں چیزیں پلید ہیں، یہ دونوں چیزیں نجس ہیں، یہ دونوں چیزیں گندگی ہیں، لیکن ایک چیز میں خدا نے تجھے دینی تھی، وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لبنن خالصن، سارے کہو لبنن خالصن۔ او میرا بندہ میں خدا نے تجھے خالص دودھ دیا،
اس دودھ میں نے خون کی ملاوٹ بھی نہیں ہونے دی، اس دودھ میں نے گوبر کی ملاوٹ بھی نہیں ہونے دی۔ جب یہ خالص دودھ تجھے میں نے دیا ہے تو اس دودھ کی نظر نیاز بھی کس کے نام پہ دیا کر۔ آخری جملہ کہنے لگا ہوں، جس طرح میں خدا نے تجھے دودھ خالص دیا، جس طرح میں خدا نے تجھے دودھ خالص دیا، کیونکہ اگر اس دودھ میں ایک قطرہ خون مل جاتا تو تجھے وہ دودھ پسند، اگر اس دودھ میں ذرہ گوبر مل جاتا تو وہ دودھ تجھے پسند۔ جس طرح میں خدا نے تجھے دودھ خالص دیا ہے، اسی طرح تو میں خدا کی عبادت بھی خالص کیا کر، عبادت میں ملاوٹ نہ کیا کر۔ اللہ کا بھی سجدہ، قبر کا بھی سجدہ یہ ملاوٹ ہے، اللہ کو بھی پکار، غیروں کو بھی پکار یہ ملاوٹ ہے، اللہ کے نام کی بھی نظر نیاز، غیروں کے نام کی بھی نظر نیاز، یہ ملاوٹ ہے۔ ملاوٹ نہ کر، ملاوٹ شرک ہے۔ جس طرح ملاوٹ والے دودھ کو تو نالی میں ڈال دیتا ہے، اسی طرح ملاوٹ والی عبادت کو میں اللہ رد کر دیتا ہوں۔ اس لیے میری خالص عبادت کیا کر۔ یہاں سے آگے اسی مضمون کو زندگی رہی آئندہ جمعے چلائیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔